بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کے شرعی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اس میں جو بنیادی پہلو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل کہ جس کے نتیجے میں دو قسم کی خرابیاں سامنے پہ آئیں یا ہمارے معاشرے کے اندر اس سے دو طرح کی خرابیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ انسانوں میں خود انسان ہونے کے حوالے سے اور مرد یا خاتون ہونے کے حوالے سے، یا اگر وہ خواجہ سرا ہیں وہ ہونے کے حوالے سے، ان کے اندر اگر احساس ملامت یا احساس محرومی پیدا ہو اور وہ اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس صنف میں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ تصور انسان کے ذہن میں یہ کیوں آتا ہے اور اس کے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پھر انسان آگے بڑھ کر وہ یہ اقدام کرنا چاہے کہ اپنی صنف کو تبدیل کروائے۔ اس کے لیے میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں جیسے ہارمونز دیے جاتے ہیں اور جنس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عملاً جنس مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتی، لیکن کچھ ظاہری طور پر تبدیلیاں انسان کے اندر، اس کی ظاہری ساخت کے اندر، کچھ کسی حد تک کسی عضو کے اندر پیدا ہو بھی سکتی ہے، نمایاں ہو سکتی ہے، ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن فی الحقیقت اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ خیال، یہ احساس اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ اپنی خلقت جس نہج پر ہوئی ہے، جس صنف کے ساتھ ہوئی ہے، اس پر وہ مطمئن نہ ہو، اس پر راضی نہ ہو، تو یہ عمل کہاں سے آتا ہے، یہ تصور کہاں سے آتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ مغرب کے اندر تو یہ تصور بہت راسخ کر دیا گیا ہے، اور ہمارے مسلم معاشروں کے اندر بھی اس کو راہ دی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی طرح سے فروغ ملے، اور غیر فطری عمل کو، جو مرد اور عورت کا ایک جائز تعلق ہے جس کے نتیجے میں اولاد، خاندان اور یہ پوری معاشرت تشکیل پاتی ہے، حیا کا کلچر ہے، پھر خواتین کے حقوق ہیں، پھر مردوں کے حقوق ہیں، پھر اگر مرد اور خاتون نہیں ہیں، اگر خواجہ سرا ہیں تو ان کے حقوق ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے حقوق بڑے وضاحت کے ساتھ قرآن حکیم میں، احادیث میں، اور ہماری جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے جہاں جہاں ہمارے ایکسپرٹس نے کی ہے، شریعہ ایکسپرٹس نے کی ہے، ماہرین شریعت نے کی ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے آخر وہ موٹیو کیا ہے، وہ محرک کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ ایکٹ بھی پاس کیا گیا ہے جس کے بارے میں عام تاثر یہ دیا گیا ہے، اور یعنی یہ، اور بلکہ یہ تاثر بہت حد تک درست بھی ہے۔ یعنی یہ ایک اس کا ہڈن کریکلم کیا ہے، ہڈن ایجنڈا کیا ہے اس کا، وہ ہے LGBT کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیزبین گائز، اور اسی طرح سے بائی سیکسول اور ٹرانسجنڈر، تو یہ ایک خاص قسم کا ایجنڈا ہے جو دنیا کے اندر ہومو سیکشوالٹی کو، ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے جس کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے جو یعنی پارلیمنٹ میں موجود بہت سے افراد، اگر انہوں نے اس کے بارے میں سن رکھا ہوگا تو بھی وہ اس سے اس طرح سے آگاہ نہیں ہیں، یا جان بوجھ کر وہ اس میں غفلت اور کوتاہی برت رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ واضح طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی راہ ہموار کرنے کا سب سے جو اہم موٹیو ہے وہ خود شیطان اور شیطان کے اور طاغوت کے جو اعلی کار ہیں وہ ہیں۔
وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کا معاشرہ انسانی معاشرہ نہ رہے بلکہ حیوانی معاشرہ، بلکہ اس سے بھی بدتر معاشرہ بن جائے۔ یہ ہے وہ موٹیو جو قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان کو جب جنت سے بے دخل کر دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا، تو اس نے پھر اللہ رب العالمین سے اس نے یہ مہلت مانگی تھی۔ اور مہلت کس چیز کی مانگی تھی؟ مہلت اس چیز کی مانگی تھی کہ اے اللہ، میں یہ انسانوں کو جو آپ نے ان کو شرف بخشا ہے، ان کو کرامت عطا کی ہے، میں انہی انسانوں میں سے ایک طبقہ ایسا اپنے لیے مختص کر لوں گا جو میرے راستے پر چلیں گے، اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلیں گے۔ اور اس کے لیے اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو خوب گمراہ کروں گا، میں خوب آرزوؤں کے اندر ان کو مبتلا کروں گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ پھر یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، اور پھر فرمایا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلقت کے اندر تبدیلی کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ اس کا موٹیو کیا ہے؟ یہ در حقیقت شیطان اور اس کے اعلی کاروں، طاغوت اور اس کے اعلی کاروں کا ایجنڈا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی صراحت کر دی ہے اور اس کی وضاحت کر دی ہے۔ پھر اگر ہم اقوام عالم میں ہم جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف قومیں گزری ہیں، ان پر عذاب آتے رہے ہیں، ان میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ ان میں ایسی قوم کون سی تھی کہ جو غیر فطری عمل کرتے تھے، اور جو جائز اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کا تعلق رکھا ہے اس کو چھوڑ کر مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ ملوث ہونا چاہیں، یہ غیر فطری عمل ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہمارے طبی ماہرین اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسانوں میں غیر معمولی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور انسانیت عذاب سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اور وہ جہاں جہاں جن ملکوں میں یہ کیفیت ہے وہاں اس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسلم معاشرے الحمدللہ اس سے محفوظ ہیں۔ گو ظاہر ہے کہ انسان ہر جگہ پہ جہاں نیک ہیں وہیں بد بھی موجود ہے، اور گمراہ انسان بھی موجود ہیں، تو مسلم معاشروں میں بھی کہیں نہ کہیں اس کے اثرات ضرور پائے جاتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی ہم کسی مسلم معاشرے کا ایسی تصویر کشی یا منظر کشی نہیں کر سکتے، اور نہ ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ موٹیو جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ شیطان کا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قوم لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب ان کے پاس فرشتے آئے تو سورہ الاعراف میں اور سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرشتے آئے اور وہ بڑے خوبصورت تھے، تو قوم چونکہ ان کے اندر ہم جنس پرستی کا مادہ پایا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ لڑکے ہیں تو ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان سے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا، اور انہوں نے حتیٰ کہ ایک ایسی پیشکش کر دی کہ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک پیغمبر، یعنی اس حد تک وہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر اپنی جنسی تسکین چاہتے ہیں، اپنی جنسی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کریں۔ اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جائز راستہ اختیار کریں اور ناجائز اور غیر فطری عمل کی طرف نہ جائیں، لیکن وہ قوم اس پر آمادہ نہ ہوئی۔ تو فرشتوں نے جو کہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی، ان سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، ہم تو در حقیقت فرشتے ہیں، اور ہم تو اب یہ حجت تمام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر یہ قوم باز نہیں آتی غیر فطری عمل سے تو پھر ان پر عذاب کے لیے ہمیں مامور کیا گیا ہے۔ اور پھر واقعتاً اس قوم پر عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل سے کہا گیا کہ آپ الگ ہو جائیں، اور ان کی زوجہ جو تھیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نہیں، وہ بھی گمراہ لوگوں کا طبقے کا حصہ تھیں، تو اس لیے ان کو بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جانے سے روک دیا گیا۔ تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب آیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ پھر فجعلنا عالیہا سافلہا،
کہ ہم نے اس کو تہو بالا کر کے رکھ دیا اور ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے پتھروں کی بارش برسائی گئی. تو یہ اتنی یعنی غیر فطری عمل اللہ کی نظر میں اتنا مبغوض اور ناپسندیدہ ہے، جس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے اس ایکٹ کے ذریعے سے. اور اب تو یہ کسی کے لیے یہ بات یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو یا کسی کے علم میں نہ ہو یا کسی کو اندازہ نہ ہوا ہو. اب تو بالکل تشتش بام ہو چکا ہے اور اب اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا کہ اس ایکٹ کے پیچھے منظور کرانے کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے. تو جو ٹرانسجنڈر کی جو ٹرم یوز کی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ وہ اسی لیے استعمال کی گئی ہے کیونکہ خواجہ سرا کے لیے یہ ٹرم یوز نہیں ہوتی، اس کے لیے انٹرسیکس کی ٹرم یوز ہوتی ہے. تو یہ ٹرم جو ہے وہ اس لیے استعمال کی گئی کہ اس کے ذریعے سے راہ ہموار ہو، ان لوگوں کے حقوق کے لیے راہ ہموار ہو جائے کہ جو غیر فطری عمل کرتے ہیں یا جو اپنی صنف تبدیل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا پر راضی نہیں ہیں، وہ اپنی صنف تبدیل کرانا چاہتے ہیں یا کوئی خاص قسم کے عزائم کی خاطر وہ اپنے آپ کو وہ ٹرانسجنڈر ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو میل ہونے کے باوجود فیمیل یا فیمیل ہونے کے باوجود کوئی میل اپنے آپ کو مینشن کروانا چاہے. اور پھر اس سے دیکھیں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں سماجی طور پر. دیکھیں آج تک ہم نے تو اپنے معاشرے کے اندر یہی دیکھا ہے، آپ پبلک پلیسز پہ چلے جائیں تو وہاں بھی جینڈر ڈسکریمنیشن ان معنوں میں تو میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی نیگیٹو سینس میں، بلکہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ انتظامات ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو اس سلسلے میں پوری ہدایات موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں. وراثت کے اندر جو حقوق رکھے گئے ہیں ان کے اندر ظاہر طور پہ فرق ہے دونوں کے حقوق میں اور دونوں کے حصے کے اندر فرق ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اور مسجدوں کے اندر صف بندی کے اعتبار سے دیگر بہت سے معاملات ایسے ہیں، یہ تو چند ظاہری چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس کا تعلق براہ راست ایک جنس سے اور صنف سے ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص اس میں اس کو یعنی مصنوعی طور پر بدل لیتا ہے، اور طبعی طور پہ تو نہیں بدل سکتی، مصنوعی طور پر اگر کوئی بدل لیتا ہے اور نادرا کے ریکارڈ کے اندر کچھ اور مینشن کروا دیتا ہے، تو اس ایکٹ کی دفعہ نمبر 3 کے اندر یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جو ٹرانسجنڈر ہے تو وہ سیلف پرسیوڈ یعنی اپنے ہی گمان کے مطابق یا اپنے ہی خیال کے مطابق وہ اپنی کوئی بھی صنف وہاں پہ رجسٹریشن کے وقت وہ لکھوا سکتا ہے، حتیٰ کہ بعد میں بھی اس میں رد و بدل بھی کروا سکتا ہے. تو یہ آپ کس چیز کا راستہ کھول رہے ہیں؟ یہ کس کو کیا یعنی ہم اپنی معاشرت کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ انسانوں کے معاشرے کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ ایک مسلم معاشرے کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ بالکل اس سے واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا اس کے مضمرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو ہم اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھیں، ہاں البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ نفسیاتی طور پر جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہوں، یعنی اور ان کے اندر جنسی احساس ملامت پایا جاتا ہو اور وہ اپنی جنس کے اوپر راضی نہ ہوں اور وہ اپنی جنس بدلنا چاہتے ہوں، تو پھر ان کو تو ظاہر ہے کہ میڈیکلی اس کے لیے ایک اس کو بیماری کے طور پہ اس کو ڈکلیئر کیا جانا چاہیے. تو اس ایکٹ کی روح سے اس کو بھی بیماری کی جو لسٹ ہے جینڈر ڈسفوریا کو، اس لسٹ سے اس کو خارج کر دیا گیا. اور کئی ویسٹ کے کئی ممالک کے اندر اس کو جب سے یہ LGBT کا ایجنڈا انسانیت پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کو بیماری کی لسٹ سے، بیماریوں کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے کہ جنس کے بارے میں کسی کو اگر کوئی اور احساس ہو اور سیلف پرسیوڈ ہو کوئی کہ اپنے گمان کے مطابق کوئی اور وہ اپنی جینڈر ڈکلیئر کرنا چاہے تو اس کو اس کو یہ نفسیاتی مرض نہیں سمجھا جائے گا یا اس کے بارے میں یہ امتیاز نہیں برتا جائے گا کہ وہ مریض ہے، بلکہ اس کو ایب نارمل نہیں نارمل سمجھا جائے گا. تو بس پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کدھر تک جائے گی بات اور ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس سے کس چیز کو فروغ ملے گا. تو
تو ہم نے کوشش کی کہ اپنے آج کی اس گفتگو کے ذریعے سے ہم یہ وضاحت کریں کہ اللہ رب العالمین نے مملکت خداداد پاکستان میں، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ایک آزاد اسلامی ملک اور ریاست ہمیں حاصل ہوئی جو اسلام کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا، تو اس میں اسلام کے قانون کو بالادستی حاصل ہونی چاہیے۔ یہ یہاں کے باشندوں کا فرض ہے، یہاں کی پارلیمنٹ کا فرض ہے، یہاں کی عدلیہ کا فرض ہے، اور یہاں کے مقتدر طبقوں کا فرض ہے کہ وہ اس ملک کی جو لالچ دیا جائے، آپ کو دھمکیاں دی جائیں، آپ کو خوفزدہ کیا جائے، لیکن یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارا نظریہ، یہ ہماری ریڈ لائن، اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ہم ڈیفالٹ ہونے سے ڈرتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اگر ہم نظریاتی طور پر ڈیفالٹ ہو گئے اس طرح کی قانون سازی کر کے، اور اس طرح کا ایجنڈا اپنی قوم پر اور اپنی ملت پر مسلط کر کے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ آپ معاشی طور پر ڈیفالٹ کر جائیں تو اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، لیکن نظریاتی طور پر ڈیفالٹ کر جائیں اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے، اور پھر اس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ توبہ طائب ہوں لوگ اور واپسی کا راستہ اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے سب سے اہم نقطہ آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ اللہ کے قانون کو، قرآن و سنت کے قوانین کو جیسا کہ دستور میں بالادستی دی گئی ہے، ہمیں اپنا کوئی بھی قانون، یہ صرف اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ٹرانسجنڈر ایکٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں کئی قوانین کے اندر شرعی اعتبار سے سکم پایا جاتا ہے، تو ان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حقوق ہیں، جو طبقات کے لیے جو حقوق رکھے گئے ہیں، ان حقوق کی پاسداری کے ہم امین ہیں اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے اگر خواجہ سراؤں کے لیے یا ایسی جسمانی جو کسی قسم کے خلقت کے اعتبار سے جو نارمل انسان نہ ہوں، تو ان کے لیے جو شریعت نے حقوق رکھے ہیں بالکل ان کو ملنے چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شریعت کے اندر جتنا ان کے حقوق کا تحفظ ہے، وہ آپ انسانی بنیادوں پہ آپ جتنے بھی قانون بنا لیں، آپ اس کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر قانون سازی بالکل کرنی چاہیے، حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اور اب اس قانون کے حوالے سے ہم یہی ریکمینڈ کریں گے کہ اس کے اندر جہاں ایمنڈمنٹس تجویز کی گئی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر تجویز کر دی گئی ہیں، ہمارے جو اہل فکر ہیں، اہل علم ہیں، انہوں نے اس کے لیے انیشیٹوز لیے ہیں، بات کی جا رہی ہے، تو جہاں وہ ایمنڈمنٹس کہی جا رہی ہیں تو وہیں یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ اتنا متنازع ہو چکا ہے یہ قانون، تو پھر اس کو واپس لیا جائے، اس کے بجائے ایک متبادل قانون متعارف کرایا جائے جو واقعتاً جو ہمارے معاشرے کے کمزور طبقات ہیں، اور یہ خواجہ سرا جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، تو ان کے حقوق پر مبنی ضرور آپ جو قانون سازی ہو سکتی ہے وہ کریں، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری قوم ساتھ ہوگی، تمام اہل علم ساتھ ہوں گے اور دینی طبقات ساتھ ہوں گے، اور ہم مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مملکت خداداد پاکستان میں اسلام اور اسلامی نظام کے فروغ کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس کے لیے کوشاں ہیں ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔